اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کا سایہ بھی اس ملک میں موجود ہے۔ پاکستان پاکیزگی تو آپ کی گلیوں میں، شہروں میں، سڑکوں پہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کو 1 سال چند مہینے ہوئے تھے جب میں نے کالم لکھا کہ لعنت ہو مجھ پہ کہ میں نے ان سے امیدیں وابستہ کی۔ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں میثاق جمہوریت، میں اسے میثاق مکمکہ کہتا ہوں۔ پرویز مشرف بہت اعلیٰ انسان، They are hiding because they don't want to demoralize their nation. ضیاء الحق تاریخ کا بدترین۔ تو اس پاکستان آن دا ورج آف اے وار، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا انہیں بگرام ایئر بیس واپس چاہیے۔ We're trying to get it back. شوقیہ نہیں بیکا ضیاء الحق، ڈونلڈ ٹرمپ فلانا، او بھائی مائٹ از رائٹ۔ سوچ کو، آئیڈیالوجی کو اس طرح سے مینیپولیٹ کیا گیا کہ آپ کے ایک بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ایک مذہبی ریاست میں رہتا ہوں یا میری سیکولر لبرل کوئی ایک گالی کیوں ہے میرے لیے۔ کرشن نگر کو تم نے اسلام پورا بنانے کے بعد کیا وہاں مسلمانوں میں کوئی اسلام کی کوالٹی بڑھ گئی؟ 1000 سال بعد بھی لوگ یہی کہیں گے یہ شاعرہ قائد اعظم نہیں ہے، مال ہے۔ میاں محمد یاسین خان بٹو روڈ، میں نے تو یہی نہیں پتا ہے کون سی۔ اب مجھے یہ بتاؤ کون اتنا لمبا نام یاد رکھے گا جس کو قرآن پاک سے، حضور کی سیرت سے اور خطبہ حجۃ الوداع سے ہر مسئلے کا حل نہیں ملتا؟ وہ مصنوعی ہے اور جاہل ہے۔ تمہیں موت پڑتی ہے، دین شروع ہوتا ہے اقرا سے، پڑھ، کہیں نہیں لکھا عورت نہیں پڑے گی۔ تمہاری بنیادیں کھوکھلی ہیں، جس میں ترمیم ہو سکے وہ مقدس نہیں ہے، صرف قرآن پاک مقدس ہے۔ میری تو کبھی کسی حکومت کے ساتھ بنی نہیں، تو وجہ کیا ہے؟ میں پاگل ہوں؟ پیپلز پارٹی کے لیے جیلیں کاٹی ہے بس ان میں 20 مانگنا، چاہے بھیک مانگنی ہو یا ووٹ مانگنا ہو، میرے نزدیک ایک جیسا ہی کام۔ ہم بہت ٹھیک بے شرم اور منافق لوگ ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں اسماعیل قاسم اینڈ آئی ویلکم یو آل ٹو دا ویری فرسٹ ایپیسوڈ ہیئر ایٹ دا کرنٹ پوڈ کاسٹ۔ ویری ایکسائٹیڈ، ایک تو پہلی ایپیسوڈ ہے لیکن اس کے ساتھ موسٹ امپورٹنٹلی بیکاز آف دا گیسٹ آئی ہیو مسٹر حسن نثار ود می۔ سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سب خوشی ہے مجھے یہاں پہ آغاز کر رہا ہوں کرنٹ کے ساتھ، پہلی پوڈ کاسٹ ہے اینڈ ود یو آئی ایم شیور بہت کچھ ہے جو کہ ہم ڈسکس کر سکیں گے، کافی اوپنلی کر سکیں گے۔ آئی اسٹارٹ آف بائی آسکنگ کہ جو پولیٹیکل اگر آپ انٹریکیسیز کو دیکھیں تو اس پاکستان آن دا ورج آف اے وار، آئی سے دس بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا انہیں بگرام ایئر بیس واپس چاہیے، جس کے جواب میں طالبان نے کہا ہم 1 انچ بھی نہیں دیں گے۔ تو اگر اب ٹرمپ جو ہیں وہ بگرام ایئر بیس نہیں لیتے تو اٹ میکس دا یو ایس لک ویک اینڈ ولنریبل۔ واٹس گوئنگ ٹو بی دا وے فارورڈ؟ اگر یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کی اپنے ویورز کی بات نہیں کر رہا۔ یہ بیسیکلی اے نیشن آف جوکرس، ٹھیک ہے، یو انڈرسٹینڈ؟ جب ہلاکو خان نے گھیرا تھا بغداد کو تو جو خط لکھا تھا وہاں کے احمق خلیفہ نے، وہ کبھی پڑھ کے دیکھیں، پھر جو اس کے ساتھ ہوا۔ اب ٹرمپ کیا سوچتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرے گا، مجھے اب دلچسپی نہیں۔ میں بہت سی چیزیں جو ہیں، بہت سے الفاظ جو ہیں میرے لیے بے معنی ہو گئے ہیں، اور اب سے نہیں۔ اس کی وجہ ہے آئی ڈونٹ ڈو اینی تھنگ ادر دین تھنکنگ۔ میں 2 مہینے گھر سے نہیں نکلتا۔ آپ کے ملک کا نام آواز شروع کر لیتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ مجھے دیانتداری سے بتاؤ، اسلام کا سایہ بھی اس ملک میں موجود ہے؟ نہ اشرافیہ میں، نہ عوام میں۔ جمہوریت کا لفظ نکلا جمہور سے، جمہور کہتے ہیں عوام کو، یہاں تو 5 اسٹار تلنگے ہوتے ہیں۔ پاکستان پاکیزگی تو آپ کی گلیوں میں، شہروں میں، سڑکوں پہ نہیں ہے۔ وہاں سے شروع کرو۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے ساتھ جو پہلی 2 چیزیں پیدا ہوئیں وہ آزادی نہیں تھی، وہ تھے جعلی کلیم اور جعلی ذاتیں۔ اب آپ کا ایج گروپ بہت مختلف ہے مجھ سے، آپ کو یہ میری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اچھا ٹرمپ یوں کر رہا ہے، فلانا یوں کر رہا ہے، فلانا نے یہ کہہ دیا، فلانا سمجھوتا ہو گیا۔ اچھا بھائی گلوبل ولیج بھی ہے، اگر تو ولیج میں تو چودھری بھی ہوتے ہیں اور کمی بھی ہوتے ہیں۔ اب کوئی چودھری کیا سوچ رہا ہے، اس نے 7ویں شادی کر لی ہے، اس نے 6 کو یا 3 کو طلاق دے دی ہے، کمی بیٹھے ہیں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کا جو دل میں آئے گا وہ کرے گا۔ آپ کی اپنی تاریخ کیا ہے؟ میں نے اپنے بچپن میں
آپ کی پیدائش سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تصویریں چھپا کرتی تھیں 2 ہاتھ ملے ہوئے, گندم کی خیرات آیا کرتی تھی پاکستان, 2 ہاتھ ہوتے تھے, ایک کے کف پہ US کا فلیگ ہوتا تھا, ایک کے کف پہ صرف کلوز اپ میں ملے ہوئے ہاتھ. وہ بات سنو بھائی, پوری دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لو, یہ سب بکواس ہے. UN یہ وہ, اٹس فیک. یہ لیگ آف نیشنز کا نیا جیسے ریمیک نہیں بنتا. لیگ آف نیشنز نے کون سی توپ چلا لی تھی جو UN کر رہی ہے؟ بغیرت بیٹھے ہیں, بچے مر رہے ہیں گدا کے, ختم. یوکرین پہ حملہ آور ہو گیا. جو طاقت ازل سے ابد تک طاقت. آج کل کے زمانے میں طاقت کی ڈیفینیشن یہ وہ نہیں ہے جو بیچارہ علامہ اقبال کہتا رہا ہے, مومن ہو تو بے تیغ. کوئی تیغ توغ نہیں, کوئی ٹیپو نہیں, کوئی طارق بن زیاد نہیں. یہاں 25 کروڑ ہے نا, 12 کروڑ طارق بن زیاد, 12 کروڑ ٹیپو سلطان کٹھے کر لو, ایک ایٹم بم کیا کرے گا وہ؟ دس از دی ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ہماری نسلیں اغوا کر لی گئی ہیں. یہ جو کھانے کو روٹی نہیں ہوتی, پہننے کو ڈھنگ کا چپل نہیں ہوتا, جو میڈز ہیں کہاں, سیل فون, بچے آپ کے سارے سوشل میڈیا, پتہ نہیں کیا گند بلا. میں تو سیل فون پہ نہیں رکھتا, میری زندگی بہت اعلیٰ گزرتی ہے. میرے جیسا بندہ, میرا میڈیا کے ساتھ تعلق ہے. یہ میرا خیال ہے 50واں سال ہے میرا لاہور میں. I came to Lahore, Punjab University, new campus as an undergraduate. ٹھیک ہے. 3rd year میں. I was hardly 16 and a half. میں جانتا ہی نہیں میں کس ملک میں رہ رہا ہوں. گداگر ہو آپ. یہ آج کے ہی چلو مار کر کے رکھتا ہوں میں. پاکستان میں 6 کروڑ افراد, آج کا اخبار ہے, غربت کے شکنجے میں, شرح بڑھ کے 25.3% ہو گئی. آپ ڈونلڈ ٹرمپ فلانا, وہ بھائی مائٹ از رائٹ. کل بھی یہی تھا, آج بھی یہی ہے, آئندہ بھی یہی ہوگا. ہاں, خالق و مالک و کائنات کا ایک اصول یہ ہے کہ وہ مائٹ تبدیل یہ سرکولیٹ کرتا ہے. کبھی آٹومنس تھے, کبھی رومن امپائر تھا, سمجھ گئے, کبھی مسلمانوں پہ 4 دن اچھے آئے, پتہ نہیں کتنے 100 ایئرس تک آٹومنس نے 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی. کبھی تیمور تھا, پوری نون ورلڈ اس نے الٹا پلٹا کر. کبھی الیگزینڈر تھا, آج یہ ہیں, کل چائنا ہوگا یا کوئی اور ہوگا, میں نہیں جانتا. لیکن میں اور آپ جو گفتگو کر رہے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بہت بڑی جاگیر کا جو مالک ہے وہ کو حرکت کرتا ہے. کل رات اس نے کس کا مجرا سنا تھا, پچھلے ہفتے اس نے کس کو قتل کرایا تھا, اس سے پچھلے ہفتے اس نے کس کو اغوا کرایا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ جو دل میں آئے گا کرے گا. تو میں کین آئی ایڈ سم تھنگ اوور ہیئر پلیز. آپ کی ڈبیٹ از ایبسلیوٹلی آن پوائنٹ, بٹ مجھے لگا کہ شاید تھوڑی سی آئیڈیلسٹ ہے. وین یو سے کہ پاور از اٹرنل, ایبسلیوٹلی دیٹس دا کیس, پاور اٹرنل ہے. بٹ جو میرا آپ سے ڈس ایگریمنٹ آیا وہ 2 چیزوں کے اوپر آیا. ایک, آپ نے کہا ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہم کمی کمینے کے بات کریں. ہم کمی کمینوں نے انہی چیزوں کو اگنور کر کے 70,000 لوگوں کی جانیں دی. ہم نے ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان کرایا, معیشت تباہ کروائی, سوشل فیبرک ڈسٹرائے کرایا, ملا کلچر میں گئے ہم لوگ. ہم نے یہاں پہ ملیٹنسی دیکھی, ہم نے اپنے ساری جو ہمارا سماج ہے اس کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا. اسی وجہ سے جسٹ بیکاز وی تھاٹ کہ وی آر اے نو بڈی, امریکہ نے کہا ود اور وداؤٹ اس یو ہیو ٹو جمپ ان. مشرف صاحب کی ہم نے بات سنی, ہم نے گھٹنے ٹیکے اور ہم کود گئے. اب یہ سوال اس وجہ سے اہم ہے بیکاز انٹرنیشنلی اسپیکنگ یونیپولارٹی چینج ہو رہی ہے. دیر از اے رائز آف ملٹی پولارٹی. چائنا بھی ہے, رشیا بھی ہے, اینڈ ساتھ ہی ساتھ آپریشن سندور میں ہمیں نظر آیا ہے کہ ہم جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہم نے گین کی ہے. ایبسلیوٹلی رائٹ, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. وہ آئیڈیلسٹ ڈبیٹ ہے, ہمیں اس کے لیے 25-30 سال لگیں گے ایک نسل تیار کرتے ہیں, لیکن جب تک وہ نہیں ہے تب تک ہمیں ان کو امپورٹنس دینی پڑے گی ان سوالوں کو. میں امپورٹنس ہی دے رہا ہوں, آپ اپنی بات کو خود کانٹراڈکٹ کر چکے ہیں. کیسے؟ جب مشرف نے کیا ہے ضیاء بکا, ٹھیک ہے, اس ملک کو تو بیچ گیا ضیاء الحق.
اس کی اخلاقی اقدار کو دیکھو. بات سنو, ہم بہت سطحی اور بہت جاہل, جو ڈھنگ کی بات کرے گا آپ کو آئیڈیلسٹ لگے گا. اقتصادیات, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس, یہ تو ان پڑھ ہیں. ایک بات یاد رکھنا, اقتصادیات کا تعلق اخلاقیات سے ہوتا ہے. اخلاقیات میں کریٹو ہونا بھی شامل ہے. اشرف المخلوقات میں اور آپ نہیں ہیں, ہم آدمی ہیں, ہم تو انسان بھی نہیں بن سکے. اگریڈ. سمجھ گئے ہو, انسان سے آگے ایک درجہ ہوتا ہے اشرف المخلوقات کا. بنی نوع انسان میں اشرف المخلوقات چونکہ ہوتے ہیں, جس دنیا میں میں اور آپ بیٹھے ہیں اس وقت ہم سب. مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو کیمرہ, مائک, یہ سی سی ٹی وی کیمرے, اے سی, کوئی کنٹریبیوشن ہے عالم اسلام کی؟ آپ کمی ہی ہیں, یہ سمجھ لیں. شوقیہ نہیں بیکا ضیاء الحق, شوقیہ گھٹنے نہیں ٹیکے پرویز مشرف نے. اس قوم کی اخلاقیات تک. اب رو رہے ہو نا سوشل میڈیا تو فلانا یوں ہو رہا ہے, فلانا یہ وہ ویکسین آ رہی ہیں, لگنے نہیں دی جا رہی. کون ہے, کیا ہے, کس نے کیا؟ یہ مدرسے کتنے تھے جب یہ گند شروع ہوا اس ملک میں؟ کیوں؟ چونکہ آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں تھا. آپشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طاقت اور کمزوری, نہیں. ڈالروں کے کتے. کسی امریکن سینیٹر نے کہا تھا, وہ بھی شاید آپ کے بچپن کی بات ہوگی, بہت زیادہ پرانی نہیں ہے, کہ اپنی ماں بیچ دیتے ہیں ڈالروں کے لیے. یہ ریکارڈ پہ ہے, مجھے نہیں کہا تھا, پاکستان کے اخباروں میں چھپا تھا. جو کرنا ہوتا ہے اس کے لیے قیمت ہے. کتا پاگل ہو جائے تو گولی, ورنہ اس کو ہڈی ڈالو, چچڑا ڈالو, بوٹی ڈالو. آپ نے اپنی ہی ایکسپلینیشن میں مکمل طور پہ اپنے تھیسس کو وہ کر دیا ہے, ریجیکٹ. آئیڈیلزم جہاں تک رہ گیا تو ہم جیسے جاہل ملکوں میں ریئلزم کو آئیڈیلزم کہتے ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں, who are you? 78 سال, it's not a bloody joke. China was far behind you, far behind you. ٹھیک ہے. تو سی ایم لطیف کی یہاں وہ فیکٹریز ہے کہ وہ پاگل ہو گئے تھے, یہ وہ چائنیز ایک زمانے میں. سی ایم لطیف کی ان کی بیٹی ہوتی تھی, وہ اپلائڈ سائیکالوجی میں پڑھے, نورین لطیف, مجھے نام یاد ہو گیا. اچھا, آج آپ ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, جھوٹ ہے سر سے پاؤں تک. آپ لوگ سوچتے نہیں. اسلامی جمہوریہ, سود کا کاروبار سٹیٹ کے لیول پہ ہے. میں کہتا ہوں اچھا, پھر مومن کی ایک پہچان ہے. مومن کی ایک پہچان یہ ہے, میں قرآن پاک کو کوٹ کر رہا ہوں, وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ان کو ایڈریس کرتا ہے. سائنس ٹیکنالوجی میں آپ کا وجود ہی کوئی نہیں. آپ تو ماچس نہیں بنائی ہو, جا کے بیٹھ جاتے ہیں ادھر, فلش سسٹم. شرم نہیں آتی؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ حج عمرے کرتے ہوئے جہاز پہ شرم نہیں آتی؟ چھوڑو, ہم یہ آئیڈیلزم نہیں ہے, یہ ریئلزم ہے, بہت خوفناک ہے. اس کو فیس کرنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے. یہ ہونا نہیں. اٹس این ان اچیویبل ٹارگیٹ. دیکھو بھائی میرے, ایک زمانے میں 1000 سال میں ایک صدی گزرتی تھی. کیا کہہ رہا ہوں؟ 1000 سال میں ایک صدی. ٹھیک ہے. 2000 سال میں ایک صدی. وہی اسٹون ایج, ووڈ ایج, وہی چل رہی. اب ایک دن میں ایک صدی گزر رہی ہے. یہ چپڑکن آتی ہے. ان کو یہاں روٹی نہیں مل رہی, وہ خلا میں ٹماٹر اگا رہے ہیں. تو لسٹ کون ہے؟ میں آئیڈیلسٹ ہوں. بتائیں مجھے, قائل کر لیں. مائل بی دا ہیپیسٹ پرسن. اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ گداگروں کی طرح یہ ایک درشن ہو جائیں ڈونلڈ ٹرمپ کے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں مجھے, کیا کرنے جاتے ہیں ہمارے؟ پرویز مشرف بہت اعلیٰ انسان تھے. ضیاء الحق تاریخ کا بدترین احسان فراموش, لیکن سب بھول جاؤ. کیا ڈالر؟ میں نے کیا کہا؟
جہاں مائٹ ہوتی ہے وہاں عقل بھی ہوتی ہے. میں پھر واپس آپ کو نا جی اپنی اس کوشچن پہ لانا چاہوں گا, بیکاز آپ کی ساری باتیں میں اگری کرتا ہوں ٹو سم ایکسٹینٹ, لیکن اگر نہیں سم ایکسٹینٹ جس سے نہیں کرتے اس کی بات کرو. نہیں بالکل نہیں, آئی ول اونلی پروسیڈ نا, نہیں میں وہی بتانے لگا ہوں, ٹو سم ایکسٹینٹ ہی بتانے لگا ہوں, میں وہی بتانے لگا ہوں کہ کہاں پہ آئی اگری ود یو ٹو دا فیکٹ جہاں پہ آپ نے کہا کہ ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں, جہاں پہ آپ نے کہا کہ ہم نے اقتصادی روحانی ہر لحاظ سے وی آر ایٹ دا لوئسٹ, ٹھیک ہے, آئی اگری ود دیٹ. یو آر ناٹ ایٹ دا لوئسٹ. ایگزسٹ نہیں لیٹ کرتے. می ٹیل یو young man, you are manimals. Man or animal. You are sub-men, not men. جہاں 2 سال کی تھوک کے حساب سے 4 سال کے بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ابھی چوک لے گئے, فلانا ہو گیا, ٹمکانا ہو گیا. کبھی اپنا ملک تو دیکھو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. نہیں پہلے مجھے اسی پہ آنے لگا. سو اب یو ول گیو می ایٹ لیسٹ 30 سیکنڈس کہ میں اپنا کیس بلڈ کر لوں. ٹیک 1 منٹ. ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں, ہم کنفیوژن کا شکار ہیں, ہمیں اسلام کے نام پہ ملک دیا گیا, پھر مذہب کا استعمال کیا گیا, استحصال کیا گیا, سیاسی جماعتیں تو ایک طرف تھیں, مذہبی جماعتوں کو ایز پریشر گروپ استعمال کیا گیا, سوچ کو, آئیڈیالوجی کو اس طرح سے مینیپولیٹ کیا گیا کہ آپ کے ایک بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ایک مذہبی ریاست میں رہتا ہوں یا میری سیکولر لبرل کوئی ایک گالی کیوں ہے میرے لیے, کیا اسلام جو ہے وہ ماڈرن ہو سکتا ہے. سو مچ سوشل فیبرک ڈسٹارٹیڈ ہے, ڈسٹرائڈ ہے, ایلیٹ کیپچر ہے آپ کی سوسائٹی کے اندر, چند ایلیٹ ہیں جو کہ آپ کا ملک چلا رہے ہیں. اٹس دیر, یہ ساری پرابلمز ہیں. ہم منافق ہیں, ہم چور ہیں, ہم لٹیرے ہیں, اور یہ سب کچھ ہے. ہیونگ سیڈ اسٹیبلشڈ آل آف دیٹ, یہاں پہ میں اگری کر رہا ہوں آپ کے اس پوائنٹ سے. جو میں اگری نہیں کر رہا تھا کہ اگر میں صرف یہی پارٹ دیکھتا رہوں گا اور اس کو ہی میں ڈسکس کرتا رہوں گا اور میں یہ اگنور کر دوں گا کہ ان ریالٹی ہو کیا رہا ہے, وہ جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کیا کر رہی ہے, تو پرابلم آئے گی میرے غریب بہن بھائی بچوں بیٹیوں کے اوپر. کیونکہ اگر اس ڈیسیجن کو میں نے اگنور کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر امریکہ حملہ کر دے گا بگرام ایئر بیس کو واپس لینے کے لیے, اور میں اس کو نہیں توجہ دیتا کہ نہیں یار اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوں, تو 70,000 میرے بچے اور شہید ہو جائیں گے, میں تو پھر بیٹھا رہ جاؤں گا. تو سر لیکن پہلے نہیں ہو رہے ہیں. 1 منٹ. نہیں, آپ لوگوں کا, خاص طور پہ آپ کی جنریشن کا ایک پرابلم ہے, پورے پاکستان کا ہے. آپ نے ایک لفظ بولا اشرافیہ. ہیومن سوسائٹی ہوتی ہی 2 چیزیں, عوام اور اشرافیہ. ہیومن سوسائٹی ساری, یو انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے, یہاں بوتھ آر ایکولی کرپٹ. فرق ہے صرف سائز کا. اگریڈ. سنو ٹھیک ہے, اگریڈ, ریڑی والا اگریڈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਸ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ, नोचेगा. वो अपने ही हम वतन के पर्चे उठा के तो एवन फील्ड है जो भी करते हैं. पहली बात तो ये है. अच्छा आप मुझे बताएं, चलो मैं इसको रिवर्स करते हैं, मैं इंटरव्यू करता हूँ. क्या करना चाहिए? रोक लेंगे ट्रंप को जिसकी मुलाकात आपकी ज़िंदगी का हदफ हो. और अशराफिया का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, ये बदमाशिया है, ठीक है, और ये गाली नहीं है जिसका माश बद है. میں کہنے کو اہل قلم لکھنے والا فلانا, اگر میری زندگی میں اتنا سا حصہ بھی میری تو کبھی کسی حکومت کے ساتھ بنے نہیں, تو وجہ کیا ہے؟ میں پاگل ہوں؟ پیپلز پارٹی کے لیے جیلیں کاٹی ہیں ان میں 20s. اس کے بعد پیپلز پارٹی سے بھی نفرت ہو گئی. نون لیگ پہلے دن سے سمجھ نہیں آئی. پی ٹی آئی کو 1 سال چند مہینے ہوئے تھے جب میں نے کالم لکھا کہ لعنت ہو مجھ پہ کہ میں نے ان سے امیدیں وابستہ کی یا میں ان کو سپورٹ کرتا رہا. اٹس آن ریکارڈ. میں ڈرائنگ روم کی گپ کی بات نہیں کر رہا. اچھا یہاں اور کیا کیا ہیں اور کیا کیا گل کھلاتے ہیں. یہ دانش کی چلتی پھرتی موبائل نہیں ہوتا, وہ بیچتے پوچھتے برگر, یہ اس طرح کے لوگ ہیں. اچھا ذرا ریورس کرتے ہیں. میں آپ سے انٹرویو, آپ کے نزدیک کیا ہونا چاہیے؟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੋ? 6. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 60 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਖਾੜ ਲੈਣਾ? ਕੀ ਪੜ ਲੈਣਾ ਸੀ? ہاں. میں سر سب سے پہلے تو یہ کہ کسی اور کی جنگ ہمیں نہیں لڑنی. نمبر 1, آغاز کسی اور کی جنگ ہمیں نہیں لڑنی. ساتھ ہی ساتھ آپ کو اگر امریکہ کو پلیز کرنا ہے
تو آپ اپنا ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ اتنا پورس بارڈر اس کو خراب نہیں کر سکتے. آئی سے دس بیکاز آپ کی طالبان حکومت سے نہیں بن رہی. آپ نے 2021 میں ان کے جانے کے بعد جشن منایا تھا کہ ہمارے بھائی آ گئے. انہوں نے جانے کے بعد یہ کتوں کا کام تھا. انہوں نے ٹی ٹی پی ریلیز کر دیے. پھر اگین یور ایج, اتنے بڑے اشتہار چھاپتا رہا نواز شریف, تم نے ڈھاکہ دیا, ہم نے کابل لیا. لے تم لوگوں کو تو افغانوں کی ہسٹری نہیں پتا. So they've not been loyal to us. They are not loyal to anybody. Anybody. I know that much. Within بھی نہیں. They're thankless. تو بس پھر مامے لگ دیو تسی. Immigration سب سے بڑی ہمارے اور پاس ہے. یہ تمہارا اور قوم کیسی آوے شیر آوے بگیاڑ آوے, وہ تو کہندا سی میں نے کابل لیا, تم نے ڈھاکہ دیا. کیونکہ ادوں دی دشمنی سی پیپلز پارٹی نے شدید, بعد ہی دونوں مل گئے. جس کو آپ لوگ کہتے ہیں میثاق جمہوریت, میں اسے میثاق مکمکا کہتا ہوں. میری آپ کی کمیونیکیشن بیٹا ممکن ہے نہیں. نہیں ہے, I agree to some میں کچھ چیز نہیں ایگری, آپ کو دورے پڑتے ہیں. اب خمر شراب کی بات, اچھا ہاں ایک بات میں بھول گیا, مجھے ایک بات بتاؤ. بچہ 2 ڈرنک لے کے آ جاتا ہے, کیڑی قیامت آ جائے گی. ماں جنہیں پوری زندگی شراب دیکھی نہیں, وہ بھی پھڑ لے گی اسمیل تو. اگر وہ آئس وائس میں پڑ گیا تو جب تک وہ مکمل طور پہ برباد نہیں ہو جائے گا پتہ نہیں چلے گا. ایسے ہی ہے. یہ رجوع کرنے کو تیار نہیں. لیکن میرا سنیں او بھائی, ابو محسن ثقفی, میں قاضی حسین احمد کا بڑا پیار ان سے میں کرتا, تو وہ مجھے کہا کرتے تھے, تو میں نے کہا کہ مجھے اپنا ابو محسن ثقفی سمجھو, ختم. اگر میری کوئی چیز مت نہیں مار رہی, اچھا دیکھو جاہل کتنے ہیں, وہ اتنا بھیانک نشہ آ گیا ہے, اس کو تمہارا باپ نہیں روک سکتا. سوشل میڈیا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا ہوتا کیا ہے. نہیں, کیا کر رہا ہے پتہ ہے, اس سے بڑی ڈرگ کوئی نہیں. یہ زہر کو زہر ہی کاٹ سکتا ہے. تریاک زہر سے ہی بنتا ہے, جو زہر کا علاج ہوتا ہے. یو انڈرسٹینڈ. سوشل میڈیا کو سوشل میڈیا کے ساتھ, لیکن اس کے لیے کھوپڑا چاہیے جو کہ ہے نہیں, وہ ہے نہیں. سو باقی گفتگو کرنے کے لیے میں چڑھ جاتا ہوں. یو ناٹ دا اونلی ون. میں اپنا سما پہ جب میں باتوں کا میں کہتا ہوں یار یہ کیا بٹ نان سینس. کوئی ایک ڈائمینشن, کوئی فلسافیکل قسم کی بات کرو, کوئی تھرڈ ڈائمینشن کی بات, تم کر کیا سکتے ہو, کر کیا سکتے ہو. جو کرے گا شیئر ہی کرے گا. ہم شیئر بن جائیں گے. 2 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک جو شراب والی بات تھی وہ میں کر دوں. شراب پہ ہم ٹیکس لیتے ہیں کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ شراب پہ ٹیکس لیتی ہے, یہ منافقت ہے. میرا پوائنٹ اسٹیبلش کرنے کا تھا. آپ تو سرتا پا منافقت, یہ منافقت نہیں ہے. اسٹیٹ لیول پہ آپ خربوں ڈالر لیتے ہیں اور اس پہ سود دیتے ہیں. کیا کیسی اپنے عوام سے آپ سود وصولتے ہیں, اس کو لکھتے کیا ہیں, مارک اپ. سبحان اللہ. کتنے لعنتی لوگ. سبحان اللہ. مطلب ڈیو ڈیٹ پہ میرا بل اتنا ہے, ٹھیک ہے, اچھا میں بیمار ہوں یا گھر سے باہر ہوں, میں گھر پہ ہوں, میں فیملی کے ساتھ مری ہوں, بل آیا لیٹ ہو گیا, اچھا مارک اپ. اچھا پتہ نہیں ان کو یہ سودی کاروبار اسٹیٹ کر رہی ہے, کلیم کر رہے ہو اسلامی جمہوریہ پر, ایویں جشن منا رہے, نام بدل رہے. کرشن نگر کو تم نے اسلام پورا بنانے کے بعد کیا وہاں مسلمانوں میں کوئی اسلام کی کوالٹی بڑھ گئی ہے؟ نہیں. فیصل آباد کو یہ چوڑوں کے کام ہے. یو ڈونٹ ڈسٹارٹ ہسٹری, چونکہ آپ اس کو تو کر نہیں سکتے. 1000 سال بعد بھی لوگ یہی کہیں گے یہ شاعر ہے, قائد اعظم نہیں ہے, مال ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بالکل آ رہی ہے. ہاں, یہ اس طرح کے چھچورے ہیں. ابھی نہر پہ کئی سال پہلے میں نے ایک بورڈ دیکھا. I was driving, I stopped my car, laughed at it. کیا تھا بورڈ؟ میاں محمد یاسین خان بٹو روڈ. مینوں تو یہی نہیں پتا ہے کون سی. اب مجھے یہ بتاؤ کون اتنا لمبا نام یاد رکھے گا. فلانا فلانا بن بادیس روڈ. انہیں نام بھی نہیں رکھنے آتے. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, چانس دیتے ہیں ایک بار. دے دو. 78 سال سے چانس ہی ایک دوسرے کو دے رہے ہیں نا. اللہ تو ایک آدھ اگر پاگل تمہارے اندر پیدا ہو گیا اس کی بھی سن لو, کرو اپنی مرضی, جو کرتے آ رہے ہو وہی کرو.
ڈونلڈ ٹرمپ نے یوں کیا, پوٹن نے یوں کیا, سوویت یونین یوں ہو گیا, اب وہ بھائی تینوں کی سر ہم تو فارن پالیسی سیلیبریٹ کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں تینوں کی. بھائی کرتے جاؤ نا, فائدہ کوئی تسی نہیں تے بہت ادوں بھی کہ افغان برادران فلانا ہوں رولتے پھرتے ہو, تھوڑی سیلیبریشن کی کمیوں کی نہ ان کا نہ نوحہ ہوتا ہے نہ سیلیبریشن ہوتی ہے. کمی کیا کرے پھر کمی. آپ کا سولوشن جو ہے وہ ہے 30 سال بعد کا, جتنا میں نے پڑھا ہے, جتنا میں نے آپ کو سمجھا ہے. آپ ایک نسل کی بات کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. نسل 30 سال بعد آنی, 30 سال کے اندر ہماری 30 لاکھ جانیں چلی جانی ہیں, 30 لاکھ گھر تباہ ہو جانے ہیں, 30 لاکھ بچیوں کی ساتھ زیادتیاں ہو جانی ہیں سر. اچھا تو روک لو کوشش. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں کر لو کوشش, نہیں ہو سکتا. پاکستان کے بارے میں دیکھو, یہ ٹکے ٹکے کے لوگ یوں ہو رہا ہے, منہ ہو رہا ہے. میں نے تازہ ترین آج کا اخبار ہے, ڈان کی بھی یہی رپورٹ ہے, بلو پاورٹی لائن ریشو بڑھ گئی میرے ہے. پاس ساری آتی ہیں, بڑھ گئی ہے ریشو. میں نے اپنی ٹیم کو مار کر کے دینی ہوتی ہیں, تو وہ میں انگریزی اخباروں کی نہیں کرتا تاکہ ان کو آسانی رہے پڑھنے میں. سمجھ آئی بات؟ میرا ایک تھیسس ہے, تو آپ کے تو حکمرانوں کو یہ بکواس, یہ چپڑ کے نہ آتی ہیں, یہ ان پڑھ ہے. یعنی اندازہ لگاؤ شبانہ روز تو سدھا کہہ دن رہا تو تیروں شبانہ روز. اچھا ٹکے کی کرپشن نہیں کبھی کی, وہ ٹکا رہ ہی نہیں گیا. دھیلے کی کرپشن کبھی نہیں کی, وہ دھیلا تو ہے ہی نہیں. ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. پاکستان کا اگر کوئی مستقبل ہے تو اس کی ایک صورت ہے, انٹرسٹڈ دیانت دار حکمران ہوں, کوئی بیوقوفی, کوئی حرمزدگی نہیں. کہیں کہ 20 سال جو بچہ آج پیدا ہوا ہے اسٹیٹ اسے اون کرے. اکنامک کنڈیشنز, ہماری نسلیں پتہ ہے کہاں جوان ہو رہی ہیں, جتنے صبح دوپہر شام بچے ماں نو مار کھاندے دیکھتے, کیونکہ باپ ان کو فیڈ نہیں کر سکتا. وہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے, وہ نارمل نہیں ہوتا. ایک پوری جنریشن نئے انوائرمنٹ میں پروان چڑھے گی تو پھر آغاز ہوگا. وہ تو پاسبل نہیں ہے. تو نہیں ہے تو پھر نہیں. بے شمار چیزیں سویلائزیشن تباہ ہو گئی. دیانتدار یہ ان کا شنکا لا تعداد لوگوں نے نام بھی نہیں سنے ہوئے. بڑی بڑی سویلائزیشن وینشڈ. بات چیت سے فائدہ نہیں ہوگا. میں اور آپ کانورسیشن کر رہے ہیں, ہمیں لاکھ بندہ سنتا ہے, میری تو سوچ یہی ہوتی ہے جو میرے جتنے سننے والے نہیں. میں دیکھو بات سنو, میں نے بہت جان ماری ہے. میرے یہاں اگر آپ ہاتھ رکھ کے دیکھو نا تو آپ کا ہاتھ چھل جائے گا. اتنا لکھا ہے میں نے, لکھنے سے بھی نفرت ہو گئی. میں کل ہی اس کو عائشہ بخش کو پروگرام کے دوران بریک میں بات ہو رہی, تو میں نے کہا یار میرا دل کر رہا ہے میں یہ لعنت بیچوں اس میں, کیونکہ میں نے پیسے کے لیے کبھی نہیں کیا. پیسہ کمانے کے مجھے اور بتھیرے طریقے پتہ ہے. کوئی میرے اندر ایک خواب تھا, مجموعے میں ہوائی تو بات کر ہی نہیں رہا. بھئی یا تو میں نے زندگی میں لکھا ہے یا بولا ہے, وہ تو ریکارڈ پہ ہے. ایسے ہی عوام اس کو, جن لوگوں کو آج تک سڑک پہ چلنا نہیں آیا یار, آپ ان کے مستقبل کی بات کر رہے ہو. 4 بلونگڑے بٹھائے نے, ایک بیوی بیٹھی ہے, وہ فاصلے لینے میں جا رہا ہے, کبھی ادھر لہرا رہا ہے کبھی ادھر. آپ کو نہیں پتا, تمیز نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. تو پھر تعلیم بھی نہیں ہے, تو تعلیم دے لیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. سے بڑھ کے ہوتی ہے تربیت. یہ بڑا لیتھل کمبینیشن ہے. ہمارا حال جو یہ ہے, یہ کہیں گے نہیں چھچورے ہیں, یہ ایلیٹ نہیں ہے. یاد رکھنا, حضرت بلال نے جو کچھ برداشت کیا تھا اسلام کے لیے, کتنے لوگ اور ہوں گے, وہ کبھی خلیفہ نہیں بنے. وہ ایک ہوتا ہے ہر معاشرے میں, انسانوں کی قسمیں ہوتی ہیں بھی, ان کو عزت احترام, ان کو خلفاء بھی سیدنا بلال کہہ کے بلایا کرتے تھے, لیکن وہ خلیفہ تو نہیں. ادھر سے نکل کے جب آپ کی خلافت کا سسٹم ختم ہوا ہے, ملوکیت آئی ہے, تو واپس کدھر گئی ہے؟ بنو امیہ میں, جو پہلے بھی ہوتا ہے. ہم اس ملک کی عجیب ٹریجڈی یہ ہے کہ یہاں ایلیٹ بھی نہیں ہے. ایلیٹ ہے ہی نہیں. چور چکا چودھری تے گنڈی رن پردان, جنا لچا اونا اچا. یہ محاورے میں نے نہیں بنائے بیٹا, اسکول ڈیز سے سن رہا ہوں. جس کے گھردانے وہ کملے بھی سیانے, چودھری اور کمی ہوئی. تم کہاں کا اسلام, جمہوریت, ٹوٹل فراڈ.
کوئی شک نہیں. اور جھوٹے ہیں ہم, کہیں باقاعدہ کہیں جہالت کی وجہ سے. ہمارا تقیہ کلام ہے, تقیہ کلام آئین مقدس ثابت, لعنت جس میں ترمیم ہو سکے وہ مقدس نہیں ہے, صرف قرآن پاک مقدس ہے, جس میں جب چاہو ترمیم کر لو. یہاں تو ترمیموں کے پیچھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, بدماشی ہوتی, سائنس آ گئی, ٹیکنالوجی آ گئی, فلانا آ گیا, صحیح بات ہے. حالات بدل گئے, ترمیم کچھ اس میں کرو گے تو جو قابل ترمیم ہے وہ مقدس کیسے ہو گیا؟ وہ ہم تو ہو سکتا مقدس کیسے, لیکن آپ کا لکھنے والا بھی رنج کے جاہل اور ان پڑھ. جمہوریت 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 کا مستقبل, ماضی کوئی نہیں, مستقبل کا تھا. یہ چیز موجود ہی نہیں ہے. یعنی ایک مفروضے پہ ہم بحث کر رہے ہیں, اور بدقسمتی دیکھو اس ملک کی, یہاں آمریت بھی اصلی نہیں ہے. ان کو جمہوریت کے دورے پڑتے ہیں, ان کو آمریت کے. اندازہ لگاؤ نواز شریف, لک ایٹ دا کیلیبر آف دا مین اینڈ دا بیک گراؤنڈ. وہ امیر المومنین بننا چاہ رہا تھا, بھلا ہو سینٹ کا جان چھوٹ گئی, ورنہ امیر المومنین. اندازہ لاؤ, یہ تاریخ ہے آپ کی. کچھ موضوعات ہی ہمیں زیب نہیں دیتے. ساڈے علامے مکدے نہیں, اٹ پٹو علامہ, ایک ایک کار چار چار علامے. نیوٹن ایک نہیں, آئنسٹائن ایک نہیں, 35,000 مدارس ہیں. ایڈم سمتھ ایک نہیں. وہ خود آیا. یہ ساری زندگی جھوٹ پہ مبنی ہے. تصویریں لگی ہوئی ہیں کیمرہ کی, کیمرہ کہاں سے آیا ان کا؟ ماچس دیکھ کے پاگل ہو گیا تمہارا جینیس غالب. اس نے کہا یہ کیسی قوم ہے جو ہاتھ میں جو جیب میں آگ لیے پھرتی. تمہارا معاملہ کیا تھا؟ اگ لین آئی تے گھر والی بن بیٹھی. 2-4 متوبل گھروں میں آگ ہوتی تھی تو وہ کمیوں پہ رحم کرتے تھے. وہ جا کے نا پاتی جانتے ہو, اپلا گوبر کا, وہ تھوڑا سلگا لیتے ہیں, وہ فوراً جلتا نہیں ہے, چلتا رہتا, بڑی دیر لگتی. گھر جا کے وہ باقی اپلے جلا گئے. چودھری دے کرو جا, اگ لین آئی تے گھر والی بن بیٹھی. اگ لین آئی. پتہ ہے جب یہاں ریلوے آئی ہے تو ہوا کیا تھا؟ اس وقت تو ہندوستان پاکستان ایک ہی تھا نا. ہوا کیا تھا؟ انفراسٹرکچر بلڈ کیا اور یہاں کے ریسورسز لے گئے جلدی واپس. نہیں, اس کے علاوہ پھر ادھر ہی جانا ہے, گھٹیا طرف. کدھر میری بھائی سازش ہے, تو کر رہا سازش. دیکھو اف آئی لائک یو, آپ کو خوبصورت موو کرو گے, بریلینٹ انٹیلیجنٹ موو, تو میں کہوں گا یار واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. اف آئی ڈونٹ لائک یو, میں کہوں گا سازش. دیر از اے ویری تھن لائن, ان فیکٹ دیر از نو لائن. ذہانت کا کام ہے, تم کر لو, دفرو. انہوں نے سازش, وہ ماچس دی ڈبی دینا انگلینڈ ہے. کبھی اس زمانے کے ہندوستان کا سائز دیکھو کیسے سازش ہو گئی اتنی بڑی. اس وقت ایک سیتا رام, یہ جو چارلس نیپیئر وغیرہ, وہ جو اس زمانے کی, میرے پاس گنز بھی ہیں. وہ جب فتح ہوا نا سندھ, ٹھیک ہے, وہ صاحب تھا ایز این آرڈنری سپاہی. وہ 8ویں ہوگا. اس نے کوئی کتاب نہیں لکھی, اس کو ابھی ڈائری سی لکھنے کا شوق تھا, پیڑے ہینڈ رائٹنگ. وہ پتہ نہیں مدتوں بعد, اشروں بعد اس کی اولاد نے وہ چھاپ دی. وہ میرے جیسے ان پڑھ کے بھی قابو آ گئی, میں نے بھی پڑھا. یقین نہیں آتا, یہ چپڑ کناتی ہے پورا برصغیر کہ فرنگیوں نے جن قید کیے ہوئے ہیں لوہے کے ڈبوں میں, جو آگ کھاتے ہیں, کوئلہ, سیم انجن تھے نا, اور وہ جو بھاپ والا پانی ہے جس اسٹیم سے وہ چلتا تھا, وہ ابلتا ہوا پانی پیتے ہیں, اور کوئلے ان کی خوراک ہے. باہر نکلنے کی جدوجہد کرتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے. صدقے جائیں. یہ اوقات ہے. آج بھی یہی ہے, صدقے جمع نہیں. جس طرح کی ہم آج باتیں کرتے ہیں, ہمارے 100 سال بعد آنے والا کو میرے جیسا پاگل ہوگا, اسی ہوتے ہی ہو. تو میں ایک چیز یہاں پہ, سنس آپ برصغیر میں لے گئے,
ہم کنفیوژن کا بھی میں نے بھی حوالہ دیا تھا آپ کو کہ ہماری یوتھ کنفیوزڈ ہے, اس کو نہیں پتا اس نے کیا جانا ہے. 1857 کی جنگ آزادی ہارنے کے بعد, لتر ہونے کے بعد, سر سید نے کوشش کی ٹرینٹی آف آئیڈیاز دی ہے. انہوں نے کہا آپ الوفنس فرام پالیٹکس کریں, سیاست سے دور بات کر رہا ہے. اس نے کہا آپ کریں برٹشرز کے ساتھ زبردست بات کی ہے آپ نے. اچھا ڈن کی. ہاں نہیں, پرومو کی لائن مل گئی ہے. اچھا تو لیکن دیوبند نے آگے کہا اس کو کاوٹ ڈرا دیا. اندازہ لگاؤ اس ملک کا مسئلہ کیا ہے. دیوبندی ایک اور ہوں انہوں کی کہندے وہ اتنے نے برے صغیر ہمارا تعلق مکہ مدینہ کے ساتھ ہے, اور ہر وہ مسلمان جس کو قرآن پاک سے, حضور کی سیرت سے اور خطبہ حجۃ الوداع سے ہر مسئلے کا حل نہیں ملتا, کیا بات, وہ مصنوعی ہے, بے شک, جاہل ہے. بے شک. میں تو قائد اعظم کو قائد اعظم نہیں کہتا تھا, ابھی کبھی منہ سے نکل جائے. قائد اعظم میرا ایک ہی ہے, حضور ابن عبداللہ, ختم. اور میرے لیے مجھے کسی چیز کی زندگی میں I'm 70 now, مجھے نہیں ضرورت پڑی. خطبہ حجۃ الوداع, قرآن پاک, انگریزی اردو پڑھ لو. میں نے تو مولوی چاہیے ہی نہیں. مجھے اچھے خاصے مولوی پوچھتے ہیں آپ تجھے عربی دے عالم ہو, میں کہا نہیں. تو پھر آپ کو سارے رحمان اور رحیم کا فرق پوچھ کے بتاؤ مجھے. آپ 4 مسلمانوں کھڑے, رحمان اور رحیم کا فرق بتاؤ. شریعت کا لفظ ہے ہی نہیں, لفظ ہے شریعہ. شریعہ کا مطلب ہے کانسٹنٹلی فلوئنگ واٹر. کیا بنا دی ہے کانسٹنٹلی فلوئنگ واٹر. دوسری طرف قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے, مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس شہد اثر میں زندہ ہوتا ہے. ملتی ہیں نا آپس میں دونوں باتیں. سیدھا قرآن تے جا بھائی. یہ ان کے پروٹوکول یہ وہ پہچان نہیں سکتے تھے حضرت عمر کو. دنیا الٹا پلٹا کے رکھ دی, یہ کر دیا وہ کر دی ہے. انہیں یہ شکلیں دیکھو بچیوں دی ہیں, ملک پکھا مر رہے ہیں. منافق, جھوٹے, جاہل. ہاں تو میں نے بچوں کو قرآن پاک کو بڑے مسلسل پڑھا. بعد میں نے کہا قاری صاحب کو, بڑا کیوٹ قاری ہے, تو سائڈ پہ پراپرٹی کا بھی کام. تو میں کہا یار بس کر ہوں تم ان بچوں اردو ترجمہ یہ وہ سارا انگلش میڈیم بچے ہیں. تو میں نے کہا وہ پڑھن گے بچے میرے, ایک بیٹی ہے 2 بیٹے. میں نے کہا یہ انگریزی میں پڑھیں گے. وہ تو منہ جو بن گیا. اس کے پیچھے نا میری وائف کھڑی, تو میں نے 5-7 کو لفظ پوچھے قرآن پاک کے. ہاں جیسے میں اس وقت آپ سے بات ککھ نہیں سی پتا ہوں. شریعت وہ شریعہ ہے. اگر وہ کانسٹنٹلی بہتا پانی رک جائے فار ایکس نمبر آف ڈیز اٹ ٹرنز انٹو کریہا. تو مینوں کہندا جی تسی عربی دے عالم ہو. میں کہا نہیں, دوں ہے ایک لفظ تھا, تینوں مطلب نہیں پتا. سمجھ گیا رحمان الرحیم کا مطلب, رونگٹے کھڑے ہو جائیں. بکواس کری جا. طریقہ آپ کو بھی بتا دیتا ہوں, بچے ہمارے سن رہے ہوں گے, کوئی بیٹیاں کوئی اور بالغ بھی. لغات القرآن ہے, جاؤ جا کے لے لو ایک ڈکشنری. قرآن پاک کی ایک ایک لفظ کا کی پوری تاریخ موجود ہے. کیا بات ہے. یہ حضور سے بھی پہلے یہ لفظ کن مانو لفظ آہستہ آہستہ ان کے نا معنی تبدیل ہو نہ ہو, لیکن کمپلیکشن ان کے بدلتے رہتے ہیں. یہ وہ سارا ہماری اپنی اردو زبان میں بہت سارے پاؤں نہیں لکھتے تھے, پانوں لکھتے تھے. یہ سارا اس طرح کا تو نہیں پتہ. یہاں یہ آ جاتے سیاست اس ملک میں. مجھے تو سیاست کبھی نظر نہیں آئی سوائے اس کے کہ عوام کو ٹھگو. یہ ٹھگوں کے ٹولے, روٹی کپڑا مکان. پاکستان ویسے لعنت نہیں ان لوگوں پہ جو 50 سال پہلے کا نعرہ روٹی کپڑا مکان آج بھی ان کو ووٹ دیتے ہیں. تو ان پہ رحم کھانا چاہیے, ان کے ساتھ ہمدردی رہنی چاہیے. نہیں معصوم ہے, بے وقوف ہے. جاہل نو کہہ لاؤ جگہ تانوں چنگا لگدا ہے. وہ ایک چیز میرے دل میں آ گئی نا, پاکستان کا مطلب کیا, لٹی جا کھائی جا, ایسے والے مطلب. آپ نے قائد اعظم کا کہ میں قائد اعظم بھی نہیں کہنا چاہتا, کیا اس وجہ سے کہ انہوں نے کنفیوژن عوام میں چھوڑ دی؟ نہیں, یہ وجہ نہیں ہے. قائد اعظم میرا دیکھو ہیرو, مجھے بہت سے لوگ بہت پسند ہیں تاریخ. ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ اسی کے حوالے سے.
قائد اعظم نے کنفیوژن کے اندر عوام میں تو نہیں چھوڑی. انہوں نے ایک طرف کہا تھا پاکستان came into being the day the first Hindu nationalist embraced Islam. ایک طرف یہ کہا تھا, دوسری طرف انہوں نے کہا تھا you are free to go to your temples, mosques and do whatever that you want. ایک طرف اسلامک ٹچ دیا خان صاحب والا, ایک طرف بہت ہی انہوں نے یہ تو بیسیکلی دیکھو پولیٹیشین از اے پولیٹیشین. ایک بات مجھے, میں بنیادی سوال آپ سے کرتا ہوں جو میں نے many years ago I was invited to Pakistan Military Academy Kakul. nice. انڈیا ایئرپورٹ پہ میں اترا, وہ لے لوں گئے مجھے ادھر, اگلے دن وہ ساری تصویریں موجود ہیں. وہ جنرل صاحب تھے, پتہ نہیں کون, مجھے یاد بھی نہیں, تصویریں ہیں ان کی. ٹھیک ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو باسز ہوتے ہیں, جو سینئرز ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس آگے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بالکل بیک پہ. وہاں جو بہرحال ایک دنیا ہے, بچے پہچانے نہیں جاتے, لگتا ہے بت بیٹھے ہیں, کوئی فالتو ماسٹر, خوبصورت ڈسپلن. یہ اسپیچ کے بعد کوشچن آنسر تو مجھے کسی بچے نے پوچھ لیا کہ جی آپ کا بابا قوم یا جو بھی ہے. تو مصیبت یہ ہے کہ اس طرح کے بیمار معاشروں میں بات کرنا بھی نا, وہ ایک اور لعنت ہے. یہاں دانشور پیدا ہو ہی نہیں سکتا, یہاں کریٹو آدمی, کوئی فلاسفر جگہ ہی نہیں ہے. اچھا, جگہ ہی نہیں ہے. میں نے اس بچے کو کہا, ینگ کیڈٹ کھڑا, وہ ظاہر ہے وہاں تو سارا انگریزی کا معاملہ تھا, تو اس نے مجھے پوچھا, تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا کہ بفور آئی آنسر یور کوشچن, تو میں اردو میں بات کرتا ہوں. وہ تو میں نے کہا, میں اس بچے کو میں نے کہا جنٹلمین لائک, میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں بفور میں بانی پاکستان کے بارے میں کو بات کروں. اور میں نے کہا اگر سوال کا جواب نہ آئے تو یور سینئرس سٹنگ ایٹ دا بیک دے آر موسٹ ویلکم ٹو آنسر. انٹرسٹنگ. کیا سوال تھا؟ سوال میرا یہ تھا کہ مجھے صرف وہ ایک زبان بتاؤ جو قائد اعظم بول سکتے ہیں اور یہاں بولی جاتی ہے. وہ سندھی ہو, سرائکی ہو, بلوچی ہو, پشتو ہو, دری ہو, اردو ہو, پنجابی ہو, ایک زبان مجھے بتاؤ. کیا جواب تھا؟ یہ کوئی جواب ہو سکتا ہے, کو لایا تھا دے دیو. میرے ذہن میں تو آ رہا تھا وہ بنگالی اور اردو کے اوپر, اگر آپ نے اردو کو نفاذ کیا تو پھر آپ اردو ہی چوز کر لیتے. بھائی چوز نہیں کر لیتے, وہ تو نہیں بول سکتے تھے. سعادت حسن منٹو صاحب کا نام سنا, ان کو منٹو منٹو کہتے ہیں عام طور پہ, میرے منہ سے بھی منٹو نکل جاتا ہے جہالت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. لفظ ہے منٹو. منٹو پڑھا ہے ان کو. انہوں نے ایک انٹرویو کیا ہے قائد اعظم کا, وہ ایک ڈرائیور ہوتا تھا آزاد, وہ فلم ایکٹر بھی رہا بعد میں. قائد اعظم کا ایک پرابلم تھا, خود چونکہ بعد ملازم بڑا تگڑے رکھتے تھے, وہ بڑا ہٹا کٹا ویلنش رول وغیرہ کرتا تھا. وہ اس سے انٹرویو کیا. کس نے؟ منٹو صاحب نے. اس کو پوچھا کہ بھی تمہارا کیا تعلق ہے. دو ڈرائیور آگے بیٹھے ہوتے تھے کہ مسئلہ ہو جائے تو دوسرا وہ دروازہ کھولتا تھا, صاحب پیچھے ہو رہے تھے. ملاقات نے کہا یہ مطلب یہ بقرہ عید پہ تو جو مسلمان ملازم ہوتے تھے وہ پیش ہو جاتے تھے, تو ساتھ انہوں نے کہا جی محترمہ فاطمہ جناب بیٹھی ہوتی, اور جب ہم جاتے تو وہ پوچھتے تھے عید آیا بکرا مکرا کاٹنا مانگتا, جاؤ جا کے دیکھ لو کتاب, بکرا مکرا کاٹنا مانگتا. سمجھ آئی بات؟ انہوں نے کہا فاطمی گیو دم منی, ختم. وہ جس مٹیریل کو جانتے نہیں تھے. مجھے ایک بات بتاؤ, میری ڈی این اے رپورٹ وہ لگی ہوئی ہے, وہ سامنے 25 کروڑ یہاں اس وقت کم از کم یہ 27 ہوگا, زیادہ ہوگا, زیادہ ہوگا. 20 کے لگ بھگ ڈیفینیٹلی ہندوستان میں. پہلے زیادہ تھا, میں احتیاطاً کم کر, احتیاطاً کم کیا. حالانکہ وہ کمی والی بات نہیں ہے. بال ٹھوکرے لے کہا تھا بچے جمن تو علاوہ کم ہی کوئی نہیں. اچھا, میں احتیاطاً 5 کروڑ کم کر رہا ہوں. یہاں بھی 25 ہی لگاؤ, 25 اور 20 45. بنگلہ دیش ساڑھے کو گھٹ ہے, وہ بھی لگ بھگ ہوئے گا 45 اور 20
65 کیا ان سب کا بیک گراؤنڈ عربیہ ہے؟ عرب ورلڈ ہے؟ نہیں، سب کا تو نہیں. سب کا تو نہیں، نہ ہونے کے برابر. ایسے میرا اپنا اوریجن وہ لگا ہوا ہے ساؤتھ آف سینٹرل ایشیا. وہ نام نہیں، چونکہ ملکوں کے نام بدلتے، میانمار کدی برما تو فلانا تو کدی پاکستان آ گیا. ساؤتھ آف سینٹرل ایشیا. شکر ادا کیا کہ وائی ڈو آئی تھنک سو ڈفرینٹلی. میرا مسئلہ رہا یہ تو 3 of my sisters live abroad. میں نے اب جانا بند کر دیا ہے. میرے ان لاز ہیں باہر. بچے جاتے میں نہیں جاتا چند سال ہوتا نا، ان کے میرا ٹریول کرنے کو دل نہیں کرتا. میں نے تینوں بہنوں کو الگ الگ کہا کہ کسی اور سے بات نہیں کرنی، اپنا ڈی این اے کراؤں. قومے کا فرق نہیں ہے. ہوا دے. میرا ایک ملازم تھا ارسلان، ہی واز اے کرسچن، بڑے سال رہا میرے ساتھ. اس کو شانی کہتے تھے. تو میں نے ایک دفعہ سے پوچھا، میں کہ شانی، وہ کرسچن تھا، میں کہ تھوڑی ذات کی ہے؟ اس نے کہا جی سرویا. تو سروئے تو دلت ملچ شودر. جب فاتحین جاتے ہیں تو یہاں عیسائیت یعنی گورے کی آمد سے پہلے مجھے بر صغیر میں ذرا ڈھونڈ کے دکھاؤ. ہندو مسلمان سے کیے وہ پارسی وارسی ایون یہودی ہوتے تھے. کرسچن کنیکشن میں ذرا انداز سے ہوں. یہ ڈی این اے از اے ریالٹی، سائنٹیفک ریالٹی ہے. میں تو اس سے آگے کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس لیے جانے دو یار یہ ٹرمپ شرمپ. ہاں مطلب اپنی اوقات میں رہ کے بات کرتے ہیں. کوئی چیدے دا، کوئی گامے دا، کوئی ماجے دا ذکر کرو. کی کرنا انہوں نے جو کرنا ہوا ہے وہ کر لین گے. کوئی نہیں، لیکن جانے نہیں دے سکتے نا، مجبوری ہے. روز آخر سوال ہو گیا، کیا جواب دیں گے؟ آپ تو دے دیں گے. میں نے 30 سال کوشش کی ہے، میں تو بھی اس کاوش کے اندر قدم رکھا ہے. ہم تو کوشش کریں گے، ان کو اٹھائیں گے، یونائٹ کرنے کی کوشش کریں گے. سوچ بدلنے نہیں، جڑے دولے لنگڑے اکٹھے ہو گئے نا 25-30 کروڑ. نہیں، کون کن کو یونائٹ کریں گے؟ سر یہی جو ہمارے میسز ہے، آپ کی جو قوم ہے، جو ہجوم ہے، اس کو اٹھانے کی کوشش کریں گے. ایک بات بتاؤ بیٹا، ہم گلیوں میں اکٹھے نہیں ہیں. ہم بہت ڈھیٹ، بے شرم اور منافق لوگ. میں جو باتیں کر رہا ہوں آئی ایم 100% شیور کہ بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں، بات غلط نہیں ہے. بات اب یہ انڈونیزیا نے کہا، انہوں نے کہا اذان کا ایک وقت یا فلانا باقی بند کرو. ہاں اتنا صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اب یہ آپ نے دیکھا ہے، آپ پہلے کبھی آئے ہو اس سوسائٹی میں؟ ہاں چکر لگتا ہے. اچھا، اٹس اے ویری اسمال گیٹڈ کمیونٹی. اچھی خوبصورت ہے ماشاء اللہ. نہیں، خوبصورتی اپنی جگہ پہ. میں کہہ رہا ہوں اٹس اے ویری اسمال گیٹڈ کمیونٹی. ٹھیک ہے، اسمال پہ زور ہے میرا. خوبصورتی بات کی بات. 3 تانے. اللہ اکبر. میں کہنے لگا سیکھ کون دی تو کیا بات ہے، تالی بجاؤ. ہوتا کیا ہے جہاں میرا خون کھولتا ہے؟ اذان دیکھو، بندہ میوزک سنتا ہے، فلانا ہے. آقا جب تشریف لے کے گئے تھے مدینہ تو بچیوں نے دف پہ استقبال کیا تھا. تو یہ تو انسان کے خون میں ہے. اسی طرح اذان کی آواز اگر خوش الحان ہو اور منع کیا گیا کہ اگر تمہاری آواز مکروہ ہے تو مت کرو یہ کام، یو ناٹ مینٹ فار دس. چلو درمیانی بھی ہے. اذان کی آواز آتی ہے تو بندہ شانت محسوس کرتا ہے. اب یہاں کیا ہوتا ہے؟ تسی 2 لائناں 3 کیتیاں، میں بڑھ گیا بچ. 5-4 میں کیتیاں تھے، ایسا بڑھ گیا. میرا بھی نمبر لاؤ، میں بھی آ رہا ہوں. نہیں رک دے. اچھا، اور اتنے زیادہ یہ ریٹارڈڈ لوگ ہیں کہ چلو جی اگر پی سی ایس آئی آ جائے، اس چھوٹی کمیونٹی میں 3 مسجدیں ہیں، ٹھیک ہے. مجھے صرف ایک بات بتاؤ، یہ نہیں ہو سکتا ابھی 1 ہفتہ تیرا، 1 میرا، 1 کے ساتھ یہ پاڑا. سر رال کے ایک کو ہی کرا لو، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، رال کے ایک کو نہ کراؤ نا جی. چلو کو روٹی لگی ہے، تنخواہ لگی ہے، مؤذن میں سارا کچھ دیکھتا ہوں. تو کہو کہ باری باری کر دو.
ہفتہ ہفتہ کر لو. مجھے ایک بات بتاؤ. میرا اسلام خطر میں پڑ جائے گا نا. ہاں, اب ایک سوال کا جواب دو اور اپنے ویور سے پوچھو. آنٹا کا سوال بیان کریں ذرا. سنو, پاکستان میں کھربوں سے پدموں سے ڈالر سے زیادہ پیسہ مسجدوں پہ, زمین سے لے کے کنسٹرکشن تک. جھوٹ کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح, 100%. تمہیں موت پڑتی ہے, دین شروع ہوتا ہے اقرا سے. پڑھ, کہیں نہیں لکھا عورت نہیں پڑھے گی, مرد پڑھے گا صرف. چین جا, چین دینیات پڑھن جانا سی, علم حاصل کرو. چاہے تمہاری بنیادیں کھوکھلی ہیں, تمہاری بنیادوں میں ہی کچھ نہیں. ایکسپلائٹیشن ریت پہ. اب یہ اسٹیٹ نہیں کر سکتی کہ اس کو کر لیں. بچے بھی پڑھیں, صبح سے شام تک کلاسز ہوں, نماز کے وقت پہ بچے نماز پڑھیں, نمازی آؤٹ, بچے واپس. مسجد کے سائز کے مطابق تعین کر لو. کس چیز کا, کہ بھی کتنے بچے اپنا 5 مرلے چاہے 5 ایکڑ چاہے اس حساب نہ کر لو. بنی بنائی چیز ہے. جتھے جمعہ پڑھیا جاتا ہے وہ انہی کی جگہ تے ہے کہ اتنے 100-200 اسٹوڈنٹ بھی چھوٹے بچے معصوم بہ جان. نہیں, دے ڈونٹ مین بزنس. دے مین بزنس. نو, وہ اور طرح کا. ہاں, روکڑا حلوے دے دھندے تھا بس. ادروائز یہ کوئی معرفت کا کلام ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. دل سڑتا ہے, پھکتا ہے, غصہ چڑھتا ہے. اب کیا کریں, سیاست میں آتا مجھے نفرت ہے ڈے 1 سے. پنجاب یونیورسٹی میں جو بڑا دوست کہتے تھے گورنمنٹ والے کو اتنا اچھا ڈیبیٹر پڑا, میں کہ گندا کتا کام ہے. مانگنا چاہے بھیک مانگنی ہو یا ووٹ مانگنا ہو, میرے نزدیک ایک جیسا ہی کام ہے. اچھا, ہاں, یہ گداگری ہے. asking for anything, you are a beggar unless you paid for it. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, لائر کے پاس جاتے ہو, فلانا ٹھیک. اچھا نہیں ہو گیا, مانگنے نہیں پڑتے, خود ہی رات کو مل جاتے ہیں ووٹ. نہیں, وہ سارا کچھ ہی ٹھیک ہے. یہ سارا ہی ولگیرٹی کی مختلف شکلیں. ایسے ہی ایسے ہی. اس میں کون سی کوئی دھندا ہے پر گندا. ہاں, کیا بات ہے. یہ تو آپ کی لائن بھی بنتی ہے, کوئی تھمبنیل کی ہے اس طرح کی لائن. لیکن سر خوبصورت, میرا خیال ہے میں آپ سے گھنٹہ اور بیٹھا رہا ہوں کیمرے کے اوپر بھی, اور مجھے مزہ آ رہا ہے, لیکن وقت کی قلت ہے اور اس وجہ سے پھر کبھی بیٹھ جائیں. میں وہی کہہ رہا ہوں, اس وجہ سے ڈسکشن روکنی پڑ رہی ہے, لیکن مزہ آیا. بہت سے امپورٹنٹ پوائنٹس کو ہم نے ٹچ کیا. میں بھی سگریٹ دے چکر سے. نہیں, ضرورت تو ہے. مزہ مجھے بھی آ رہا تھا. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ میں اس طرح کی فضول بات نہیں کیا کرتا, میں اولاد کے ساتھ نہیں کرتا. اننیسیسریلی کسی کو پیمپر کرنا یا کمپلیمنٹ کرنا بھی یہ منافقت ہوتا ہے. لیکن یو آر ون آف دوز ویری ویری فیو پیپل ہو ہیز این اوپینین. مینز الاٹ. یہ تو آپ نے مزہ آ گیا, وہ تگڑی ہو نا, لیکن ہے ہونا ہی ٹھیک ہے. جب ہوتی ہے کوئی چیز تو یو کین امپروو. دیٹس دی گول. کوشش ہی ہے, کوشش ہی ہے. خوبصورت بات ہے. ادروائز نارملی نہیں. مٹی کے بعد یہ ہو, آپ نے آرگو کیا, مجھے بہت اچھا لگا. میں بیچ میں لگا تھا کہنے, میں جان کے وہ پرووک کر رہا تھا کہ آپ بتاؤ, آپ بولو, وجہ. مزہ آیا. ہاں, اس کی وجہ ہے اپنا خیال رکھنا. یو آر اے بلیسڈ ینگ مین. تھینک یو سو اور مچ. سوچو اور پڑھو نیوٹرل انسان کی طرح, آدمی کی طرح نہیں. ارتھ مائی فرینڈ ایک ٹریولاگ ہے, اس نے جملہ ہے کمال کا. اس نے کہا میں تو جب کسی ملک پوری دنیا گھما ہوں بندہ, اتنا موٹا ہے ٹریولاگ. ہو اس کا ایک جملہ پڑھ کے میں شش کر اٹھا. اس نے کہا کہ میں ایئرپورٹ سے اپنی ڈیسٹینیشن تک جاتا ہوں, ظاہر ہے ہوٹل جانا ہوئے گا نا, وہ تو کہڑے کوئی رشتے دار دنیا سے. تو اس نے کہا پوری قوم میرے سامنے ننگی ہو جاتی ہے, اس کے بعد میں اس کے اعضاء پھر دیکھتا ہوں, اس کا ننگ دیکھتا ہوں. کیسے؟ وہ آگے لکھتا ہے, وہ کہتا ہے ایئرپورٹ سے لے کے ڈیسٹینیشن تک ان کی ٹریفک مجھے بہت کچھ سمجھا دیتی ہے. وہاں سے میں سفر شروع کرتا ہوں. کیا بات ہے. یہ لیول ہوتا ہے. سو لٹل بٹ سو مچ.
thank you so much. I hope you enjoyed the conversation. Thoroughly loved it myself. Hasan Nisar साहब, wonderful guy, wonderful, so much that we could learn. I'm sure आपके बहुत ओपिनियन होंगे, दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर. डिसएग्री करना है कर ले, श्योर, lots to learn. ठीक है इस्माइल कासिम, करंट से इजाज़त दीजिए. We'll stay connected on this platform now. Until next time जी, अल्लाह हाफ़िज़.